بہت امیدیں تھیں کہ آج جب نواز شریف جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے تو بات کریں گے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جو گرفتاریاں ہوئی ہیں شاید یہ اس بات کا جواب بھی ہوگا اسی کے اندر کہ ان کو کیوں نکالا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر وہی سوالات دہرا دیے۔ کیوں نواز شریف صاحب کی جانب سے جو سب سے اہم خبریں تھیں ان پر بات نہیں کی گئی؟ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کے لیے۔ دیکھیے، جن سوالات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بات نہیں کی گئی اور جو موجودہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، وہ میاں نواز شریف صاحب کا بنتا نہیں ہے کہ وہ ان گرفتاریوں کے حوالے سے کوئی اس پہ کمنٹ کریں۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود براہ راست جس طرح ان کے ساتھ کیسز بنائے گئے، ناانصافی کی گئی اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات اور انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کا ٹرائل اور پھر اس کے بعد متنازع فیصلے جس کے نتیجے میں انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا، نااہل کیا گیا، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، وہ سارے وہ ادوار تھے کہ جس میں جنرل فیض کا جو نیٹ ورک ہے وہ مکمل طور پہ سرگرم عمل تھا، سیاسی طور پہ اور ٹیکنیکلی جو چیزوں کو جس طرح وہ ہینڈل کرتے رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اس سارے سلسلے کا شکار رہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس میں کوئی اپنی کسی رائے کا اظہار کرتے وہ یقیناً یہ لگتا کہ وہ کوئی شاید اپنا ان کے اندر کوئی سکور سیٹل کرنے کا جذبہ ہے، کوئی انتقام کا جذبہ ہے، جو کبھی بھی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا حصہ نہیں رہا۔ وہ جنرل مشرف ہوں، جنرل فیض ہوں، جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بحیثیت جنرل مشرف ایک آرمی ڈکٹیٹر کے، اور جنرل فیض صاحب کی جو باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں وہ آپ نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ نے خود کہا کہ یہ کا نشانہ نہیں بنایا۔ آپ نے خود یہ کہا کہ ڈاکٹر فیض کا ایک نیٹ ورک تھا جس کے وہ خود متاثرہ تھے نواز شریف صاحب، تو پھر یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا، تو ان گرفتاریوں سے اس کا جواب نہیں ملا؟ نہیں، گرفتاریاں جو ہیں وہ ایک نیٹ ورک جو میاں نواز شریف صاحب کو جنرل فیض کے حوالے سے میں نے بات کی، انہیں نکالنے کے حوالے سے سرگرم عمل تھا، لیکن جو انہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ انہیں گرفتار اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ رہی اور اس کے بعد وہ نیٹ ورک جو جس کا وہ حصہ تھے اور جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے، اس کا ریاست کے خلاف بیانیہ۔ دیکھیں، یہ سیاست میں شخصی طور پہ اگر آپ کسی کے خلاف کوئی بیان دے رہے ہوں، کسی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں، تو سیاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے، اور دیکھیں ہمارے دور میں کتنے وزراء گرفتار رہے، میاں نواز شریف صاحب کی بات میں نے کی، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ہمارے متعدد لیڈرز جو ہیں وہ جیل کے اندر رہے، لیکن ان کا ہم نے کبھی اس طرح سیاسی انداز سے بات کی ہے، کبھی گلا نہیں کیا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے اور ہم بھی آپ کو اسی طرح اندر کریں گے۔ تو یہ سیاست کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ کیا ایک سینئر سیاستدان کہتے ہوتے ہیں کہ جو جیل ہے وہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، وہاں پہ پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، مطلب ایک آن لائٹر سائڈ، تو وہ کوئی انتقام لینے والی اس طرح کی بات نہیں۔ لیکن میں جس نیٹ ورک کی جنرل فیض امید کے حوالے سے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، وہ بیانیہ جو اب آپ دیکھنے میں آیا ہے وہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے، وہ ریاست کے خلاف ہے، ریاستی اداروں کے خلاف ہے، اداروں کے سربراہوں کے خلاف ہے، اور انہیں ٹیگ کر کے کبھی سکوت ڈھاکہ سے ملوانا، ان کرداروں سے تشبیہ دینی، کبھی میر جعفر، میر صادق کہنا، جو خود عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں کہتے رہے ہیں، کبھی کہنا جناب کے جانور ہیں، کبھی کچھ اور کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے وہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے میں باقی مہمانوں پہ اور باقی لوگوں کو گرفتار کیا، میں باقی مہمانوں پہ جانے سے پہلے ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، اور پھر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہ بتائیے گا اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے ترقیاتی صورتحال کی بات کی اور ریلیف کی بات کی، اور کسی چیز کی انہوں نے بات نہیں کی، تو کیا وہ صرف مریم نواز کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی طور پر، اور ان کی ساری جو ہے بطور قائد نون لیگ ساری توجہ پنجاب حکومت کی طرف ہے، وفاق مکمل طور پر جو ہے وہ شہباز شریف اکیلے سنبھال رہے ہیں، جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ اکیلے کر؟ میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو حکومتی انتظامی امور ہیں ان سے زیادہ وہ مسلم لیگ نون کی جو سیاسی امور ہیں ان کو بحیثیت صدر دیکھ رہے ہیں۔ پارٹی کی تنظیم نو، پارٹی کو جو ہے وہ جدید خطوط پر
استوار کرنا, پارٹی کے ورکرز, پارٹی کی ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ روابط, تو وہ پولیٹیکل سائڈ جو ہے اس کو, اور صدر منتخب کیا ہے ہماری سینئر قیادت نے کہ پارٹی کے جو سیاسی ہمارے امور ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب جو ٹھیک ہے وہ سیاسی طور پر امور دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ پارٹی کے امور دیکھ رہے ہیں. باقی جتنا بھی وزن ہے سیاسی فیصلوں کا جو حکومت کر رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کندھوں پر ہے. ہمایوں محمد صاحب, آج پھر انہوں نے گلہ کیا نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا ملک کی جو یہ حالت ہے یہ تو آپ لوگ کر کے گئے ہیں, آپ لوگ ایسا کیا کر کے گئے ہیں کہ ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں ملک سنبھل نہیں پا رہا, ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک زمانے میں 50-50 پروگرام ہوتا تھا, اس میں وہ کہتے تھے بابا بچے, تو وہ جو بابا بچے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کرتے ہیں. اچھا, میں طارق فضل چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ جیل جو ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشن ہوتی ہے اور یہاں پہ پولیٹیشین سیکھتے ہیں, لیکن جو نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوشن سے بھاگ جاتے ہیں. 2 دفعہ انسٹیٹیوشن میں داخل کیا, دونوں دفعہ بھاگ گئے. اچھا, پھر انہوں نے بات کی کہ جو ریاست ہے ایز اے ریاست کے خلاف والی بات نہیں, اور انہوں نے کہا جو انڈیویجولز ہیں ان کے خلاف بات ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے جنرل باجوہ کے, جنرل فیض کے اور ہر ایک جنرل کے انڈیویجولی اور ایز اے ریاست ان لوگوں کے جلسوں میں نعرے لگے ہیں. آپ نے بھی سنے, میں نے بھی سنے. اچھا, یہ یاد رکھیں جس جنرل فیض کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان دونوں کو جنرل باجوہ کے سسر کی سفارش پہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ جو احسانات کیے ہیں یہ ساری زندگی ان کو یاد کرنا چاہیے, اور انہی کی بیسس پہ ان کو کسی پوزیشنز پہ لگایا یا کیا کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں ان کے خلاف یہ جو کیس ہوا ہے جو سپریم کورٹ کا ریفرنس ہے یہ ڈیورنگ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے ٹائم کا ہے, اس کے بعد کا نہیں ہے. اس ٹائم کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یا تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہلوایا ہوگا کہ یہ کر لو, اور یا پھر اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے کہا ہوگا, کیونکہ ڈی جی سی تو میجر جنرل ہوتا ہے, وہ بیچارہ اکیلا یہ سب کچھ شاید نہ کر سکے یا کر سکے, آئی ڈونٹ نو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ پرائم منسٹر تھے ان کے انڈر آتے تھے تو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب نے آج ذکر کیوں نہیں کیا اس گرفتاری کا؟ دیکھیں انہوں نے ذکر, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ان کے چاہے آپ خواجہ آصف صاحب کو دیکھ لیں, چاہے آپ احسن اقبال کو دیکھ لیں, چاہے ان کے جو لیڈر تھے پی ڈی ایم کے لیڈر تھے مولانا فضل الرحمان, وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں نے مل کے ان سب کو بلایا اور ان سب کو آفریں دی, اور ان کو آفریں کی کہ یہ کر لو, پہلے پنجاب یہ پھر بعد میں فیڈرل, یا پہلے فیڈرل بعد میں پنجاب, یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا ہوا ہے. تو ان ادر ورڈز دے آر ایکسیپٹنگ کہ بھئی انہوں نے کہا اور انہوں نے اس کرائم میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی تو ادھر سے تو تانا بانا شروع ہوتی ہے. اچھا, تیسری بات آپ نے جو پنجاب کی بات کی اور آپ نے کہا کہ فیڈرل میں ہے, دیکھیں ان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے, اور دوسری بات یہ وہ اس لیے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادہ ہیں کہ ہم نے 14 اگست کو دیکھ لیا تھا کہ ایک سینٹنس نہیں لکھ سکی, وہ کی وہ کسی زمانے میں خیال میں کوئی انڈین مووی بھی تھی کی والی کوئی تھی, اسی میں جا کے یہ لوگ بھول گئے, ان سے آگے نہیں لکھا جاتا. یہ لوگ بزدار کو برا بھلا کہتے تھے, بزدار پورا چیپٹر لکھ سکتا تھا اردو میں. وہ تو وسیم اکرم پلس تھے نا عمران خان کے. میں ذرا قادر خان مندوخیل صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں نا. سر یہ تو سوچے, ایک سینٹنس پنجاب کا چیف منسٹر ایک سینٹنس نہیں لکھ سکا, لیکن یہ ضرور صحیح کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت صحیح بات کی کہ ٹک ٹاک بنانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اتنی محنت جتنی محنت انہوں نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں مینیکیور پیڈیکیور پہ کیا تھا, اتنی محنت اگر اپنے تعلیم پہ کر لیتے تو شاید آج یہ میرے خیال سے کامیابی